والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواہ مسلم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان پر دنیا میں بہت سے مصائب، حالات، آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ بسا اوقات انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیمار ہوتے ہیں، کسی کو آکسیجن لگ رہا ہوتا ہے، کسی کی دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کسی بچے کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی، کسی کی زبان میں گویائی نہیں ہوتی۔ تو دنیا میں انسان آتا ہے، کبھی اس وقت حالات اور آزمائشیں ہوتی ہیں، رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں پڑھائی کے قابل نہیں ہوتا، اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ انسان تعلیم حاصل کر سکے۔ آنکھ جس گھر میں کھولتا ہے آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی ایک وقت ملا، کبھی دوسرے وقت کا کھانا تازہ موجود نہیں ہوتا۔ ایک لباس ہے تو کسی شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع کے لیے کوئی نیا اور عمدہ لباس جو معاشرے میں لوگ پہنتے نظر آتے ہیں اس کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ لڑکپن کی زمانے میں قدم رکھتا ہے، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، بسا اوقات حالات ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح اپنی زندگی نہیں گزار پا رہا ہوتا۔ یا کبھی جوانی میں انسان قدم رکھتا ہے، جہاں چاہتا ہے ازدواجی رشتہ منسلک ہو، کبھی اس کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتا، رشتہ کہیں اور ہو جاتا ہے، اور کبھی رشتہ ہو بھی جائے تو آپس میں نبھا نہیں ہوتا، میاں بیوی کا آپس میں مزاج نہیں ملتا، اور اگر مزاج بھی مل جائے کبھی ساس بہو کا مزاج نہیں ملتا، اور اگر وہ بھی مل جائے تو کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ باپ بیٹا شادی کے بعد ان کا مزاج نہیں ملتا، اور اگر یہ بھی ہو جائے تو کبھی والدہ کے دل میں اپنے بیٹے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ بھی ہو اولاد نہیں ہوتی، اور کبھی اولاد ہو بھی جائے تو بسا اوقات کسی معذوری میں، تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، اور اگر صحت مند بھی ہوں، جو امیدیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، کبھی وہ بچہ نافرمان نکل آتا ہے، بد اخلاق نکل آتا ہے، جو تمنائیں رکھی تھیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے انسان جو زندگی گزار رہا ہے وہ اس کے حساب سے جو کچھ ہے وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ کاروبار کھولتا ہے کہ اپنے کاروبار میں نفع ہوگا، کاروبار کھولا لیکن اچانک حادثہ ہو گیا، آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ ہو گیا، جس کو مال دیا ان لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا، کوئی مال لے کر بھاگ گئے، جن کو کام پہ رکھا وہ بد اخلاقی نافرمانی سے پیش آتے،
آئے دن مزدوروں کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ کہیں مزدوری کر رہا ہے، پریشانی ہے، کبھی منیجر ناراض، کبھی سیٹھ ناراض، دن بھر کام کاج کے باوجود ان کے طعنے سنتا ہے، مختلف جملے وہ لوگ کستے ہیں، برداشت کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جب انسان کے حالات کے موافق حالات پیش نہ ہو، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا، اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو کائنات کا یہ نظام بتاتا ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا اور اس نظام کا چلانے والا ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ اللہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب وہ مختلف حالات میں انسان کو کیوں رکھتا ہے؟ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، ان حالات میں انسان کو رکھ کر اللہ رب العزت کا بندے سے مقصد کیا ہوتا ہے، اور ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ابتلا ہو، آزمائش ہو، تکالیف ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے، جب انسانی زندگی میں ایسے حالات اور آزمائشیں سامنے آئیں تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لینا چاہیے، عرفت اللہ بفسخ العوازم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹتا دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لیا کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں سمجھ گیا میرے ارادے ٹوٹ رہی ہیں، میں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو رہا، وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کائنات کا بنانے والا ایک مدبر موجود ہے، اور وہ اپنی تدبیر کے ساتھ نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ ان حالات میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نمبر 1، کبھی یہ حالات اور مصائب ہوتے ہیں ابتلا اور آزمائش کے لیے، کبھی یہ حالات اور یہ مصائب ہوتے ہیں ابتلا، آزمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانچتا ہے، آزماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ یہ حالات، آزمائشیں اپنے نیک بندوں پر بھی لاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن 17 سال تک وہ بھی بیماری کی حالت میں رہے، آزمائش ان پر بھی آئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آزمائش ان پر بھی آئی کہ انہوں نے بھی ایک وقت مچھلی کے پیٹ میں گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، قبطی کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، وہاں سے جانا پڑا، مدین میں آپ نے وقت گزارا، وقت کے فرعون کو جا کر دعوت دی، حالات آپ کے خلاف بن گئے، تو آزمائشیں ان کی زندگی میں بھی آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آزمائشیں ان کی زندگی میں بھی آئیں کہ والد کو دعوت دے رہے ہیں، بجائے یہ کہ ایمان لانے کے، والد آگے سے کہتا ہے بیٹا باز آ جا ورنہ پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔ اپنی ہی قوم کے لوگ مخالف ہو گئے، وقت کے بادشاہ نے آگ لگا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تو آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر بھی آ رہی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئیں۔ 3 سال آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ مکی زندگی میں حضرات صحابہ اکرام پر بھی بڑے حالات آئے۔ تو اللہ قرآن میں پہلی بات یہ بیان فرما رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو، موت کو پیدا کیا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کر کے کون اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ وہ غالب ہے، جو چاہے حکم دے دے، غفور ہے، جو گناہ کرو وہ بخش دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے پہلی بات بیان فرمائی ابتلا، کہ ہم بندوں پر یہ حالات کیوں لاتے ہیں؟ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ میرا سچا بندہ کون ہے، جھوٹا کون ہے، مصیبتوں میں مجھے کون یاد رکھتا ہے، اور وہ جو صرف خوشی میں مجھے کون یاد رکھتا ہے، فقر اور تنگ دستی میں مجھے کون یاد رکھتا ہے، مال اور دولت کی فراوانی میں بھی مجھے کون یاد رکھتا ہے، اولاد دوں کون مجھے یاد رکھتا ہے، اولاد نہ دوں پھر بھی کون مجھے یاد رکھتا ہے۔ تو یہ پہلا مقصد ابتلا ہے۔ اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ پتہ چل جائے سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔
معلوم ہوا مصائب کا پہلا مقصد انسان کو آزمانا ہے، جانچنا ہے کہ کون حالات میں رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ کون راضی ہوتا ہے، کہ حالات جیسے آئے وہ کہتا ہے میرے رب کا جو فیصلہ میں اس پہ راضی ہوں۔ تو ایسے کون سے اللہ کے بندے ہیں اللہ یہ حالات لا کر اپنے بندوں کو اس میں جانچ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کبھی انسان کی زندگی میں حالات اور مصائب جو آتے ہیں اس کا مقصد سب سے اہم چیز عرض کر رہا ہوں، وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس پر آزمائشیں، تکلیفیں، حالات آتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ابتلا اللہ آزما رہا ہے، اور وہ جو انسان پر گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، جب اللہ آزماتا ہے بندے کو تو بندے پر جب حالات آتے ہیں اس کی زبان پہ شکوے نہیں ہوتے، وہ اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا، اور جب گناہوں کی وجہ سے بیماریاں، مصیبتیں آتی ہیں تو زبان پہ شکوے، شکایتیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ آزما رہا ہوتا ہے تو اللہ رضا بالقضاء، دل کو سکون دے دیتا ہے، بیماری میں بھی ہوتا ہے، تسلی میں ہوتا ہے، حالات میں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، زندگی اطاعت میں گزر رہی ہوتی ہے۔ جب گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں دن بدن اور دور ہوتا جاتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، شریعت سے دور ہوتا جاتا ہے، تو سمجھنا چاہیے یہ جو اس پر حالات آ رہے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بھی بتایا، قرآن کریم کی 2 آیتیں، نمبر 1، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں، تری میں جو بھی فساد ہے اے انسان تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں تجھے تیرے بعض گناہوں کا بدلہ دنیا میں چکھا دیں، شاید کہ تو لوٹ کر آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہر گناہ کی سزا نہیں دے رہے، لیذیقہم بعض الذی، ہر گناہ کی سزا دیں، پھر تو کوئی دھرتی پہ چلتا پھرتا نظر ہی نہ آئے۔ ہم تجھے بعض گناہوں کی سزا دے رہے ہیں تاکہ تو لوٹ کر آ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مصیبتیں اور تکلیفوں کی ایک وجہ قرآن بتا رہا ہے انسان کے گناہ ہیں۔ دوسرے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اللہ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی ہر گناہ پہ اللہ فرما رہے میں سزا نہیں دیتا، ویعفو عن کثیر میں بہت ساری چیزوں کو معاف کرتا ہوں۔ ہر ایک پر سزا دے پھر تو دھرتی میں کوئی باقی ہی نہ بچے۔ تو اس دوسری آیت سے بھی پتہ چلا انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا پہلا سبب ابتلا، آزمائش، دوسرا سبب انسان پر حالات آنے کا وہ گناہ ہے۔ جب انسان پر حالات آئیں اس موقع پر شریعت کی تعلیمات کیا ہے؟ شریعت کی تعلیمات رجوع اللہ، کہ انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے اور سوچے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا تب میرے اوپر کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ ایسا جو آ رہا ہے کہ میں دین سے اور دور ہوتا جا رہا ہوں، پریشانیوں میں پڑ رہا ہوں، بے چینی کی فضا بڑھ رہی ہے، تو کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا۔ دیکھیں ایک ہے اللہ سبب بیان کرتا ہے، ایک ہے مخلوق۔ مخلوق بتائی گئی، عاملوں کے پاس جاؤ وہ آپ کو مخلوق کے بارے میں کہیں گے کہ بھئی آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، شاید فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا۔ مخلوق کی طرف نسبت کرتی ہے کہ یہ حالات مخلوق کی وجہ سے آئے۔ اللہ بتاتا ہے حالات تیرے اپنی وجہ سے آئے، تیرے پر کسی طرح چچا نے، پھوپھی نے، خالہ نے کوئی تعویذ نہیں، کوئی ٹونے اور جادو، یہ نہیں، یہ تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، انسان جو عمل کر رہا ہے برا اس کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے، گویا ہر برے عمل کی اس کے لیے آگے سزا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جب ایسے حالات آ جائیں تو انسان کو فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ عموماً ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں انسان پر حالات آتے ہیں۔ اب انسان غور کرے کہیں اس نے کسی کا حق تو نہیں دبایا، کہیں یتیم کا، بیوہ کا، کسی مزدور کا، دنیا میں کسی کا حق اس سے وابستہ ہے، اگر نہیں دیا تو انسان اس کا حق اس کو دے دے۔ تو یعنی ظلم کسی پر بھی ہو اللہ کی مدد پھر نہیں اترتی۔ اللہ رب العزت مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، ظالم کا ساتھ رب العالمین کبھی نہیں دیتا۔ ملتان پر جب سکھوں نے حملہ کیا تھا تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایک اللہ والے بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ سکھ حملہ کر رہے ہیں
لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ حملہ کریں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لباس اتار دیں، برہنہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ان کی عزتوں کو نہ لوٹ لیں، آپ دعا کریں۔ وہ نیک صالح انسان تھے، دعا کرنے لگے، یا اللہ مسلمانوں کی مال کی، جان کی، عورتوں کی عزت کی حفاظت فرما۔ دعا کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سر جھکا دیا اور اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی الہام۔ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ فوراً انہوں نے سر اٹھایا اور اس بادشاہ سے کہا کہ تو نے جو ریچھ کو کتوں سے لڑایا تھا، یہ بادشاہ کا کام یہ تھا کہ ریچھ اور کتوں کی لڑائی کراتا تھا، ریچھ کو چھوڑ دیتا، اوپر سے خونخوار کتے چھوڑ دیتا، وہ ریچھ پہ حملہ کرتے تو حملہ کر کے اس کی بوٹیاں الگ کر دیتے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے دیکھا کہ جب تم نے اللہ کی مخلوق پہ ایسا ظلم کیا، اب اللہ کی مدد تم سے ہٹ گئی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے ظلم اگر جانور پہ بھی ہو تب بھی اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ انسان پر پھر حالات آتے ہیں، جب انسان پر ظلم ہوگا تو پھر کیوں نہیں اس پر حالات آئیں گے۔ اس لیے انسان ظلم کر کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے اوپر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ جس وقت وہ ظالم سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت وہ مظلوم اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، اور مظلوم کی آہ فوراً عرش پہ جاتی ہے۔ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ جب ایسے حالات آئیں انسان کو اپنی زندگی میں تھوڑی دیر رجوع کرنا چاہیے کہ مجھ سے کوئی بات ہوئی ہوگی کہ یہ اس کا ثمرہ سامنے آ رہا ہے۔ نکاح ہوا، دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا کہ اولاد کی ایسی تربیت کریں گے انشاءاللہ کہ وہ نیک صالح ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس دوران ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، حرام سے بچانا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا تاکہ ہماری اولاد نیک ہو۔ دونوں میاں بیوی نے بڑی حد تک اس کی کوشش کی۔ بچے کی عمر جب 6 سے 7 سال ہوئی، ایک دن یہ بچہ والد کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پر ایک شخص بیر فروخت کر رہا تھا، تو والد آگے تھا، بچے نے پیچھے سے ریڑھی سے ایک بیر چھپکے سے اٹھایا اور اٹھا کر کھانے لگا۔ والد نے جو دیکھا بیٹے کو، کہا بیٹا بیر کہاں سے لیا؟ کہا فلاں ریڑھی سے لیا۔ کہا بیٹا انہوں نے دیا ہے تم نے اٹھایا ہے؟ کہا نہیں میں نے خود سے اٹھایا۔ اس نے بیٹے کو تھپڑ مارا، بیٹا تو نے کیوں چوری کیا؟ بغیر اجازت کے کیوں اٹھایا؟ باپ لے کر بیٹے کو پیچھے آیا، اس ریڑھی والے سے کہا اس نے بیر اٹھایا تو اس کی قیمت مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں یہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے بیر کی قیمت نہیں لی، معاف کر دیا۔ یہ شوہر گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بچے نے بیر اٹھایا وہاں سے، کہیں زندگی میں نے یا آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبایا کہ آج ہماری اولاد دوسروں کا حق دبا رہی، دوسرے پر اس نے جو ہاتھ ڈالا، کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بیوی سوچنے لگی کہاں غلطی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ ہمارے گھر کے اوپر یہ 7 پڑوس میں درخت تھا، وہ اس بیر کا ہی درخت تھا، اس کی شاخیں گھر کے اوپر آ رہی تھیں، تو ان شاخوں میں بیر لٹک رہے تھے، تو ایک دفعہ میں اوپر چڑھی تھی اور میں نے بیر توڑ کر بغیر اجازت کے کھایا تھا۔ تو کہا ہاں اب بات سمجھ آئی، تم نے اس کا بیر بغیر اجازت کے کھایا تھا، وہ اثرات اولاد میں منتقل ہو گئے، اب وہی بچہ بغیر اجازت کے دوسرے کا بیر اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بعض والدین سے بھی اولاد میں جا رہی ہوتی ہیں۔ والدین کا تقوی بھی بسا اوقات اولاد میں منتقل ہوتا ہے، نیک صالح ہوں اولاد میں بھی وہ تقوی سرایت کرتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ان کی زندگی فسق و فجور میں ہے، اولاد میں بھی پھر وہی چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہیں نا کہ اولاد نیک بنے، خود پہلے نیک بنے، خود نیک بنیں گے تو اولاد نیک بنے گی۔ ہم بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا دیکھتا ہے باپ جمعے کے علاوہ مسجد میں نظر ہی نہیں آتا، بیٹا قرآن پڑھو، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ جب تک آنکھ نہیں لگتی ہاتھ میں موبائل ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ہم بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا حرام نہ کھاؤ، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کی زندگی رشوت میں، سود میں، حرام میں، کرپشن میں۔ بیٹا نشہ نہ کرو، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ کے جیب میں سگریٹ کا ڈبہ ہے، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، اس کی اپنی زندگی ماوے میں، نشے میں، نسوار میں گزر رہی ہے اور وہ بیٹے کو منع کر رہا ہے۔ تو میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ جب زندگی میں حالات آئیں، دوسری وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔
اس کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جب زندگی میں حالات آئیں فوراً استغفار کریں، فوراً استغفار ہو۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ مصائب کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے، رزق میں اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز استغفار ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو روکنے کی 2 وجہیں بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، جب تک آپ ان کے درمیان میں ہو میں آپ کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں لاؤں گا، کہ آپ کا مقام مرتبہ ہمارے ہاں بہت بلند ہے۔ نمبر 2، جب تک یہ استغفار کریں گے میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا۔ تو مشرکین مکہ اگرچہ مشرک تھے، وہ بھی طواف کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام پہ نظر و نیاز بھی کرتے تھے۔ کیا بات تھی؟ توحید نہیں تھی، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، جب بھی ان سے پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ فوراً کہتے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، بتوں کو بھی ساتھ معبود بناتے تھے، موحد نہیں تھے۔ اللہ کو رب مانتے تھے، ایک نہیں مانتے تھے، اختلاف ایک ہونے میں تھا۔ اس لیے وہ بھی استغفار کر رہے ہوتے تھے، گناہوں پہ معافی مانگ رہے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے بھی استغفار کی رعایت رکھی ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا کہ ان پر اجتماعی عذاب نہیں آیا استغفار کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے تیسرے سبب عرض کیا، جب حالات آئیں فوراً زندگی میں استغفار آ جائے۔ جتنا گناہوں پر ندامت و استغفار ہو، رب العالمین حالات کو پلٹ دیتے ہیں، حالات کو موافق کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کرے گا ہم ہر پریشانی تکلیف سے اس کو نکال دیں گے، ہر غم سے، ہر مصائب اور حالات سے ہم اس کو نکال دیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تیسری بات میں نے عرض کی، استغفار کی کثرت ہو، چلتے پھرتے انسان استغفار پڑھے۔ نمبر 4، جب زندگی میں ایسے مصائب اور حالات آئیں تو صبر ہو، ساتھ محاسبہ ہو، احتساب ہو۔ صبر کا مطلب حالات میں انسان صبر کرے کہ یہ جو کچھ ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس میں میرے لیے بہت اجر و ثواب کو رکھا ہوگا۔ شکوے شکایت نہ ہو، حالات پر صبر کرے، اور یہ سوچے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر آزمائشیں مجھ سے کئی گنا زیادہ آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا، تو میں بھی اس پر صبر کروں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے۔ اور احتساب کرے، احتساب کا معنی اجر و ثواب کو شمار کرنا، کہ یہ تصور کرے اللہ اس بیماری پر مجھے اجر کتنا دے گا، کہ ہر بیماری پر انسان کے گناہوں کی معافی ہے، ہر مصیبت پر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اللہ اس پر بھی انسان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو زندگی میں صبر ہو۔ نمبر 5، جب ایسے حالات آ جائیں تو انسان تصور کرے یہ میرے حق میں بہتر ہے، اللہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اللہ نے میرے اوپر یہ حالات لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر و ثواب دے گا جن پر دنیا میں مصائب آئے، تکالیف آئیں، انہوں نے صبر کیا، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے اوپر دنیا میں اتنی مصیبتیں آتی کہ ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تاکہ جنت کے یہ بلند و بالا درجات آج ہمیں مل جاتے۔ معلوم ہوا اللہ کسی کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس پر آنے والے حالات میں کوئی تکلیف، کوئی بیماری اللہ لے آتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے درجات بلند ہو جائے۔ اس لیے انسان اس کو تصور کرے کہ یہ میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ نمبر 6، کبھی انسان پر حالات اور آزمائشیں اس لیے آتی ہیں اللہ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ انسان کو اگر اللہ ایک حالت میں رکھے، وسعت ہی دے، صحت ہی دے، دولت ہی دے، اولاد ہمیشہ فرما بردار ہی ہو، اس کے مزاج کے موافق کی کائنات کا نظام گویا کہ چلتا ہوا نظر آئے، پھر انسان اللہ کو بھول جائے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی ایسے حالات اس لیے لاتا ہے تاکہ اللہ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے قریب آ جائے. تو بیماری آتی ہے، انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. بیماری آتی ہے، انسان فوراً صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے. تو رب العالمین بندے کو قریب کرنے کے لیے یہ حالات لے کر آتے ہیں. گویا اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے کہ یہ بندہ مجھے بھول چکا ہے، یہ حالات لا کر میں اپنے بندے کو اپنے قریب کر رہا ہوں. اس لیے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حالات کیوں میرے اوپر آ رہے ہیں. ایسی صورت میں انسان گلے شکوے نہ کرے، اللہ رب العزت کے بارے میں، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں نازیبا کلمات نہ کہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچے، ہو سکتا ہے یہ میرے حق میں بہتر ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کسی چیز کو انسان بہتر سمجھتا ہے اور کبھی وہ حق اس کے حق میں بری ہوتی ہے. کسی چیز کو انسان برا سمجھ رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ اس کے حق میں بہتر ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے ایسے موقع پر سمجھنا شاید میرے لیے فائدے کا باعث ہے. نمبر 7، ایک اور چیز، جب زندگی میں ایسے حالات آئیں تو انسان اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ کو پکارے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان خوبصورت ناموں کے ساتھ تم اللہ کو پکارو. جب بھی ایسے حالات آئیں تو اللہ کے جو 99 اسماء گرامی ہیں، انسان ان ناموں کو پکار کر اللہ سے دعا کرے. مثلا رزق میں تنگی ہے، یا رزاق، یا وہاب، یا مغنی 313 دفعہ پڑھنے کا آدمی معمول بنائے یومیہ، یا کم از کم 101 دفعہ اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. واللہ خیر الرازقین پڑھنے کا معمول بنائے، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یا 21 دفعہ اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول ہو، اللہ رزق میں وسعت لے کر آتا ہے. اسی طرح معاملات حل نہیں ہو رہے، یا فتاح انسان پڑھتا ہے، اللہ معاملات کو کھول دیتا ہے، حل کروا دیتا ہے. کوئی چیز گم ہو گئی، نہیں مل رہی، یا واجدو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو ملا دیتا ہے. کہیں دشمن کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ مجھے نقصان دے گا، کوئی درندہ نقصان دے گا، یا حفیظ ہو یا حافظ ہو پڑھ لیتا ہے، یا مقیت ہو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت دشمنوں سے، درندوں سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے. یا کبھی انسان چاہتا ہے اللہ کی خصوصی رحمت اس پر ہو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر متوجہ ہو جاتی ہیں. تو جب ایسے حالات آئیں، اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے. رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھا. حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جبل ابی قبیس، یہ ایک پہاڑی ہے، مکہ میں ہے، بیت اللہ کے سامنے پہلے یہ پہاڑی ہوتی تھی. تو اس پہاڑی پر میں ایک بیٹھا ہوا تھا. میں نے ایک شخص کو دیکھا جو میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا. یہ ان کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. کہا جب وہ دعا کر رہا تھا تو وہ پہلے دعا میں کہتا رہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 دفعہ کا، پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم 7 دفعہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 دفعہ، یا حی یا قیوم 7 دفعہ. پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ کے اسماء حسنہ پڑھتا رہا. پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اب جاؤں نیچے طواف کروں، عمرہ کروں، لیکن میرے پاس احرام کی نئی چادریں نہیں ہیں. یا اللہ تو میرے لیے نئی چادروں کا انتظام فرما دے. نمبر 2، یا اللہ میرا دل چاہ رہا ہے میں انگور کھاؤں، لیکن اس وقت مکہ میں کہیں انگور دستیاب نہیں ہے. مولا کریم تو قادر ہے، تو میرے لیے انگوروں کا انتظام فرما دے. اب یہ دعا کر رہے تھے. لیث بن سعد کہتا ہے میں حیرت میں تھا. تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اس کے دائیں طرف احرام کی چادریں بھی پڑی ہوئی تھیں اور نہایت خوبصورت انگوروں کے خوشے بھی پڑے ہوئے تھے کہ اس طرح کے خوبصورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. تو اس شخص نے مجھے دیکھا، مجھے بلایا، میں ان کے قریب آ گیا. جب آیا تو کہا بھئی اس میں سے بھی کھاؤ. مجھے انگور دیے، میں نے کھانے لگا تو انگور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں نہیں تھی، اور ایسا ذائقہ تھا کہ میں نے کبھی اس طرح کے ذائقے والے انگور لذیذ نہیں کھائے تھے. پھر انہوں نے احرام کی چادریں پہننے لگے. مجھے کہا رخ دوسری طرف کرو. میں نے کیا. وہ ایک آڑ میں گئے، احرام کی دونوں چادریں انہوں نے اوڑھ لی، اور وہ جو پرانی چادریں تھیں ذرا بوسیدہ وہ ہاتھوں میں لیں، اور پہاڑی سے نیچے اترے، بیت اللہ کی طرف جانے لگے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. راستے میں گزرتے ہوئے جا رہے تھے، لوگ ان سے ملتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آل رسول میں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ.
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آل رسول میں سے ہیں، تم نے ان کو پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں پہچانا، اب پہچان لیا۔ تو دیکھیں اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اسماء حسنہ سے دعا کی، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا، جو مانگا اللہ نے فوراً عطا فرما دیا۔ تو جب حالات آئیں تو انسان اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا کرے۔ اسی طرح جب زندگی میں حالات آئیں، ابتلا ہو، تو رجوع اللہ بڑھ جائے، دعائیں کثرت کے ساتھ ہوں۔ جتنا اللہ سے مانگنا انسان زیادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین میں واقعہ لکھا، اسی طرح نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ، ایک شخص کہتا ہے میرے پاؤں کی ایڑی میں کوئی نوکدار چیز تھی، ہڈی کی مانند، وہ میرے پاؤں میں چلی گئی۔ تو میں نے کافی علاج کیا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ مجھے اس دور کے طبیبوں نے کہا کہ آپ کو اپنا پاؤں کٹوانا پڑے گا، اس لیے کہ پاؤں سوج گیا، بہت زیادہ سوج گیا، اور اس میں خون اور پیپ بہت زیادہ جمع ہو گئی، کاٹنے کے علاوہ اس کا کوئی اور علاج نظر نہ آیا۔ تو میں نے کہا اگر پاؤں کٹ گیا میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے سجدے میں گیا، رونے لگا، مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو مجھے صحت عطا فرما دے تاکہ میرا یہ پاؤں کٹنے سے محفوظ ہو جائے۔ کہتے میں دعا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، میں نے اچانک کیا دیکھا کہ کہیں سے کوئی چیز آئی اور وہ میرے پاؤں کو چوسنے لگی، اور میرے پاؤں کے اندر جو گندی پیپ ہے، خون ہے، وہ چوس چوس کر اس کو باہر پھینک رہی ہے، گویا آپریشن ہو رہا ہے، چوستی ہے پھینکتی ہے۔ میں ذکر کرتا رہا، میں نے کہا اللہ کی کوئی مخلوق ہوگی، اللہ نے خدمت کے لیے بھیجی ہوگی۔ میں ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے پاؤں میں جو نوکیلی چیز تھی اس نے وہ بھی منہ میں پکڑ کے باہر نکال دی۔ اب کہتے ہیں مجھے بہت راحت ملی، سکون ملا۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے؟ میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سانپ تھا۔ تو وہ سانپ تھا، اللہ نے زہر کو زہر کے ذریعے ختم کر دیا۔ سانپ کے منہ میں بھی زہر، اور اس کے پاؤں میں جو ناسور اور کینسر ہو گیا تھا وہ بھی زہر، اللہ نے اس زہر کو ختم کر کے اس کو شفا عطا فرما دی۔ میرا بتانے کا مقصد ہے سانپ بھی اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جس رب نے سانپ کو پیدا کیا اس نے اس کے منہ میں زہر کو رکھ کر بھی اس کو باقی رکھا ہے نا، ساری زندگی منہ میں زہر ہے اور وہ زندہ ہے۔ سانپ کے منہ میں زہر ہے اور وہ زندہ ہے، تو جب وہ رب اس کو زہر کے ساتھ زندہ رکھ سکتا ہے تو وہی رب اس چیز پر بھی قادر ہے، اس کے زہر کے اثرات کے ساتھ دوسرے زہر کے مادے کو نکال کر اس کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، جب ابتلا اور آزمائش حالات آئیں، انسان کا رجوع اللہ بڑھ جائے، اللہ کی طرف فوراً رجوع ہو، دعا کریں۔ رب العالمین بڑا قدردان ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العزت تو اپنی دیگر مخلوقات کی بھی رعایت کرتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں واقعہ، ایک شخص کہتا ہے میں ہرنیوں کے شکار کے لیے میں نے جال ڈالے، بالکل سمندر کے کنارے کنارے میں نے جال پھیلائے ہوئے تھے کہ کوئی بھی ہرنی آئے گی پانی پینے کے لیے میں شکار کر دوں گا۔ اب کوئی ہرنی آنے لگتی تو سمجھ گئی، اللہ نے اتنا شعور جانوروں کو بھی دیا، وہ سمجھ گئے کہیں اس میں ہم شکار نہ ہو جائیں۔ اب آگے جانے کا راستہ ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ آگے جانا چاہتی تو جا نہ سکتی۔ تو اب ایک دفعہ پانی کی پیاس کی حالت قریب آئیں تو جال ہے، پھر پیچھے ہو گئی، دوسری طرف سے گئیں وہاں بھی جال بچھے ہوئے، پھر پیچھے ہو گئیں۔ تو 2-3 دفعہ وہ آئیں اور پیاس کی شدت تھی، تو ایک ہرنی نے یوں آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں اس نے سر اٹھایا، تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ نے تیز بارش برسا دی، ایسی تیز بارش برسنا شروع ہو گئی کہ پانی ہی پانی ہو گیا، اور وہ سارے کھڈے بھر گئے، اور جتنے آس پاس کی جگہیں تھیں بھر گئیں، تو وہ پانی پینا ہرنیاں شروع ہو گئیں۔ اس شخص نے دیکھا، فوراً سمجھ گیا، اس نے کہا میں نے جال ڈالے تھے، اللہ نے بارش برسا دی، سارے جال اس نے اٹھائے، فوراً توبہ طائب ہوا اللہ کے سامنے کہ مولا کریم کیسی قادر ذات ہے، اللہ جانوروں کی بھی رعایت رکھتا ہے کہ اس ہرنی نے سر اٹھایا اور اللہ نے بارش برسا دی۔ تو میں نے عرض کیا انسان تو انسان ہے، رب العالمین تو جانوروں کی بھی رعایت رکھ رہا ہے۔ ایسے ابتلا کے حالات میں انسان کا رجوع بڑھ جائے، ادھر اللہ سے دعا ہوگی، ادھر اللہ مسئلے کو حل کر دے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، حافظ نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حافظ لکھتے ہیں ایک شخص کے اوپر 300 دینار قرضہ ہو گیا، کافی وہ کوشش کرتا رہا لیکن قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا نہ ہو سکے۔ یہ شخص بیت اللہ میں گیا، اللہ کے سامنے دعا کرنے لگا، یا اللہ میرے اوپر 300 دینار قرضہ ہے، مولا کریم تو میرے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔
طواف کے بعد لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے سویا تو اس نے خواب دیکھا، خواب میں کسی نے کہا کہ تم اسکندریہ جاؤ، وہاں حیوہ بن شریح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے دعا کرواؤ، وہ نیک صالح انسان ہے، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ اٹھے اور سفر کیا، اسکندریہ پہنچے۔ حیوہ بن شریح وہ انسان تھے، حافظ ابن حجر جیسا انسان تہذیب و تہذیب میں لکھتا ہے، یہ کنکریاں ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو کھجوروں میں تبدیل کر دیتا تھا اور پھر یہ صدقہ کر دیتے۔ بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہمارا کوئی خاص خادم و متعلق ہو، ہم اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں، اس کو بڑا ناز ہوتا ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے وہ میرا کام کرے گا، فلاں ڈی ایس پی سے ڈی آئی جی سے تعلق ہے وہ میرا کام کرے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کو اپنے رب پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی حالات آئیں گے، ہمارا رب ہمارا کام کرے گا۔ ادھر سے یہ سفر کر کے اسکندریہ پہنچے، وہاں گئے، حیوہ بن شریح سے ملے، کہ حضرت میرے اوپر 300 دینار قرضہ تھا، میں نے اللہ سے دعا کی، حرم میں سو گیا، خواب دیکھا، مجھے کسی نے کہا حیوہ سے جا کر دعا کراؤ، اللہ آپ کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ خواب سنایا، حیوہ بن شریح نے کہا میں بھی کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، اللہ تو قادر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بندے پر قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں۔ سجدے سے سر اٹھایا، اپنے دائیں بائیں دیکھا، دینار ہی دینار پڑے ہوئے تھے۔ حیوہ نے اس سے کہا بیٹا جتنا قرضہ ہے اتنے دینار اٹھا لو، زیادہ نہ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے گن گن کر 300 دینار لے لیے، جو باقی بچے تھے حیوہ بن شریح نے فقراء میں صدقہ کر دیے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ تو سب کا رب ہے اور وہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ جب بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت بھی فوراً شامل حال ہوتی ہے۔ الرسالۃ القشیریہ میں ابن قدامہ نے التوابین میں، ابن جوزی نے صفۃ الصفوہ میں، تینوں کتابوں میں واقع ہے۔ ایک بڑے اللہ والے بزرگ ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ نون کہا جاتا ہے مچھلی کو عربی زبان میں۔ یہ بڑے نیک صالح بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ کشتی میں سفر ہو رہا تھا تو چونکہ لباس ذرا بوسیدہ سا تھا، سیدھے سادے اللہ والے تھے، ملنگ آدمی تھے، تو کشتی میں ایک سرمایہ دار دولت والا آدمی بیٹھا تھا اور اس کا کوئی قیمتی ہیرا تھا، وہ چوری ہو گیا۔ تو اس نے کشتی والوں میں دیکھا تو یہ غریب تھا، تو غریب پہ نزلہ زیادہ گرتا ہے اور انسان کا بلڈ پریشر بھی غریب پر کمزور پہ زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا بھائی چوری اسی نے کیا۔ ذوالنون نے کہا بھائی میں نے نہیں کیا، کہا نہیں یہی چور ہے۔ اٹھے اور اس کو مارنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت ذوالنون مصری نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ یا اللہ میں نے چوری نہیں کیا، لیکن یہ کیسا نادان ہے، مجھے چور بھی کہہ رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، مولا کریم تو اس کو یہ ہیرا عطا فرما دے غیب سے۔ تھوڑی دیر گزری تو مچھلیوں کو دیکھا کہ سب مچھلیاں سمندر سے یوں باہر نکلی ہوئی، منہ نکالا ہوا ہے، سب کے منہ میں ہیرے ہیں۔ کشتی کے ارد گرد سب نے منہ باہر نکالا ہے اور منہ میں اس سے زیادہ قیمتی ہیرے ان کے منہ میں ہیں۔ ذوالنون نے ایک مچھلی کے منہ سے وہ لیا اور اس آدمی کو دے دیا، کہا اللہ کے بندے تو میرے اوپر الزام لگا رہا تھا، یہ لے تجھے کتنے چاہیے اور بھی دوں؟ وہ فوراً قدموں میں گرا، حضرت غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو جو کشتی والے تھے سارے کے سارے توبہ طائب ہو گئے۔ اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا ذوالنون، مچھلی والا، کہ جس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے مچھلیوں کے منہ میں ہیرے ڈال کر ان مچھلیوں کو کشتی کے ارد گرد نمودار کر دیا۔ تو اصل طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہمارا رجوع کمزور ہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، یا رزق حلال کا نہیں ہوتا، یا اعمال میں توجہ نہیں ہوتی، یا عبادت کو ہم بوجھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سے مانگنا درد دل سے نہیں ہوتا، یا مانگنے میں کیفیت نہیں بدل رہی ہوتی، اس وجہ سے ایسے حالات آتے ہیں۔ ورنہ جب بھی کوئی مومن اللہ سے مانگے، اللہ حالات کو ضرور بدلتا ہے۔ پھر زندگی میں کبھی ابتلا آئے، اس سے نکلنے کا ایک اور سبب 8واں میں عرض کر رہا ہوں، وہ ہے صدقہ۔ جب زندگی میں حالات مصائب آئیں، فوراً صدقہ انسان شروع کر دے۔ اللہ کے راستے میں جتنا کثرت سے خرچ کرے گا، اللہ کی مدد اور نصرت اتنی ہی شامل حال ہوگی۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو باندی تھی وہ غیر مسلم تھی، عیسائی تھی۔ حضرت ابو امامہ نفلی روزے بڑے کثرت سے رکھتے تھے، بڑے اللہ والے پرہیزگار انسان تھے۔
ایک دفعہ ان کے پاس صرف 3 دینار تھے، 3 اشرفیاں، 3 دینار تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ ظہر کے وقت سے پہلے اچانک ایک فقیر آیا، صدا لگائی، اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ انہوں نے اپنی اسی خادمہ سے کہا یہ 1 دینار اس کو دے دو، انہوں نے دے دیا۔ تھوڑا وقت گزرا، ایک اور آیا، کہا جی میں قیدی ہوں، ابھی رہا ہوا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ انہوں نے دوسرا دینار نکالا، اس کو دیا، اس کو دے دو۔ خادمہ روکتی رہی کہ بھئی اگر یہ دے دیے، آپ کے پاس تو اور نہیں ہے، افطاری کس سے کرو گے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، دوسرا اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی اور آیا، اس نے آواز لگائی جی اللہ کے نام پہ دو، مسکین آدمی ہوں۔ تیسرا دینار نکالا، سونے کی اشرفی، اس کو دے دی۔ اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ باقی نہیں ہے، روزے کی حالت ہے، ظہر کا وقت ہو گیا۔ خادمہ جو غیر مسلم تھی، عیسائی تھی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے کہنے لگی آپ نے تو سب تقسیم کر دیا، آپ کا روزہ بھی ہے، افطاری کس سے کرو گے؟ فرمایا میرا اللہ بڑا قدردان ہے، کوئی اسباب، کوئی بندوبست وہ کر دے گا۔ ظہر کی اذان ہوئی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے چلے گئے۔ خادمہ کہتی ہیں ظہر پڑھ کے وہی مسجد میں تلاوت اذکار کرتے رہے، عصر کا وقت قریب آ گیا تو واپس نہیں لوٹے تھے۔ میں نے سوچا اب آئیں گے تو روزہ ہوگا، کھایا بھی کچھ نہیں سکیں گے، گھر میں ہے نہیں، چلو کسی سے قرضہ لے لیتی ہوں۔ قریب میں ایک اور پڑوسی تھا، اس سے قرضہ لیا کہ حضرت ابو امامہ کا روزہ ہے، افطاری کا انتظام کرنا ہے۔ انہوں نے قرضہ دیا تو اس خادمہ نے پھل فروٹ وغیرہ خرید لیے۔ جب مغرب کا وقت قریب آنے لگا، دسترخوان ڈالا ہوا ہے، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مسجد سے اب گھر آئے، جیسے دسترخوان دیکھا تو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ جو خادمہ تھیں جس نے یہ دسترخوان سجایا، پھر انہوں نے کہا اب میرا آقا آئے گا تو تھکا ہوا ہوگا، بستر پہ لیٹے گا، چلو ایسا کرتی ہوں بستر پہلے سے ٹھیک کر دوں، بستر ٹھیک کر دوں تاکہ اگر وہ آرام کریں تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ گئیں حضرت ابو امامہ صحابی رسول کا بستر جھاڑنے کے لیے۔ تو جب یہ بستر جھاڑ رہی تھی، اوپر جو اٹھایا تو نیچے دیکھا سب دینار ہی دینار ہیں، سارے دینار بسترے کے نیچے یوں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے جو اٹھا کر دیکھا، سارے دینار اٹھائے، گنے تو 300 دینار تھے، 300 دینار اس نے اللہ کے نام پہ دیے تھے، 3 دینار اللہ نے واپس کتنے کیے؟ 300 دینار۔ ابھی خادمہ تو غیر مسلم ہے، یہ سوچنے لگی کہ شاید اتنے پیسے تھے، اس وجہ سے حضرت ابو امامہ نے صدقہ کیا ہوگا، اتنے پیسے تھے۔ پھر کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو مجھے بتاتے، میں تو گھر کی فرد ہوں، مجھے تو ہر بات پتہ ہے، ان کے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ واقعی یہ ہے کہ یہ ان کے رب کی مدد ہے، انہوں نے جو اللہ کے نام پہ دیا تو اس رب نے ان کی مدد کی اور انہیں 300 عطا کر دیے۔ تو انہوں نے چادر کو ٹھیک کیا۔ جب دسترخوان پہ ابو امامہ مسجد سے آئے، بیٹھے، نعمتیں دیکھی، مسکرا گئے۔ فرمایا بھئی یہ کیسے انتظام ہو گیا؟ میرے رب کی طرف سے عطائیں آئیں، کہاں سے آئیں؟ اس خادمہ نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ حضرت ابو امامہ نے کہا ایک وقت گزرا، کلمہ نہیں پڑھا، آج کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا آپ نے 3 دینار دیے، میں دل میں آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہیں، آپ کے پاس 3 ہیں اور آپ نے 3 اپنے رب کے نام پہ دے دیے۔ ابو امامہ تیرا رب بڑا قدردان ہے، تیرا رب بڑا قدردان ہے، تو نے اس کے نام پر 3 دیے، اس نے 300 تمہیں واپس کر دیے۔ اسی وقت وہ مسلمان ہو گئی اور پھر حضرت ابو امامہ سے اس نے دین سیکھا۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں پھر ایسی نیک صالحہ متقیہ تھیں، لوگ ان سے دین سیکھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، ساری زندگی زہد و تقوی اور اخلاص میں گزار دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ بڑا قدردان ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو، اس لیے ابتلا اور حالات ہوں صدقہ زیادہ کریں، جتنا اللہ کے نام پر دیں گے اتنا اللہ واپس کرے گا۔ آج انسان اولاد پر تو خرچ کر رہا ہے، فیکٹری پر خرچ کر رہا ہے، دیگر کاموں پہ لگا رہا ہے، خدا کے نام کی باری آتی ہے سوچنے لگ جاتا ہے جس رب نے تجھے بے حساب دیا، تیری حیثیت سے زیادہ دیا، اس رب کے نام پر بھی اس سے زیادہ عطا فرما، پھر وہ بھی یوں برسائے گا جیسے وہ بارش برساتا ہے، پھر وہ کانٹوں پر بھی برساتا ہے، جنگلات میں بھی برساتا ہے، صحرا میں بھی برساتا ہے، آبادیوں میں بھی برساتا ہے، پھر وہ اسی طرح رزق کو بھی کھولے گا۔ اگر یہ اعمال زندگی میں ہوئے، امید ہے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں سے مصائب اور مشکلات کو دور کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔